اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بے انتہا نزدیک ہیں، حنیف ہیں، خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے آپ کا ذکر اپنی کتاب میں کل 69 مقامات پہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو انبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبروں کے باپ۔ آپ کے پاس مہمان بہت زیادہ آتے تھے اور میزبانی کرنے میں آپ بہت مشہور تھے، اسی لیے آپ کی کنیت ابو ذفان مشہور ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب و پیدائش کچھ اس طرح ہے: ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سارغ بن راغو بن غالب بن عابر بن شالح بن ارفخشت بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طارق کے منجلے بیٹے تھے۔ جب طارق کی عمر 75 سال کی ہوئی تو ان کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران کے گھر لوط علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ طارق کی وفات ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام کی پرورش آپ کے چچا آزر نے کی، جبکہ اکثریت علماؤں کا اجماع ہے کہ آزر ہی وہ شخص ہے جس کو اہل کتاب طارق کے نام سے جانتے ہیں۔ بے شک اللہ بہتر علم رکھنے والا ہے۔ آپ اکیلے پوری قوم افواج پہ بھاری تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے لیے فرما بردار، اور آپ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھی راہ کی طرف، اور ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے محبوب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، سلامتی ہو ان پہ بھی۔ اللہ نے قدرتی قوانین کو بدل ڈالا آپ کی فلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بہتر کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا لیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اللہ نے انہیں آزمایا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ بار بار، اور آپ علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ علاقہ قدیمی شہر بابل کے نزدیک تھا جہاں آج عراق ہے۔ اس وقت لوگ کئی قسم کے خداؤں کی عبادتیں کرتے۔ یہ لوگ پتھروں سے، لکڑی سے بت تراشتے اور ان کی پوجا کرتے، اور ان میں سے کچھ چاند، ستارے اور سیاروں کی بھی پرستش کیا کرتے، اور بعض ان میں سے اپنے وقت کے بادشاہوں اور حاکموں کی عبادت کیا کرتے، انہی کی تعریفیں، انہی کے نغمے گایا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پلے بڑھے جہاں ہر طرف شرک تھا اور لوگ اللہ کو یا روز محشر کو بھول بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن۔ آپ علیہ السلام چھوٹی عمر سے ہی روحانی فہم سے مالا مال تھے۔ اللہ نے آپ کو روشن دل اور دانائی بخشی تھی، اور آپ کے بارے میں فرمایا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی ہدایت دی اور ہم ان کو جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جب بت بناتے اور پھر اسی کی عبادت کرتے دیکھتے تو حیران ہوتے اور سوال کرتے یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام کے والد جواب دیتے کہ یہ خدا ہے۔ آپ علیہ السلام پریشان ہوتے کہ یہ کیسا خدا ہے جس کو ہم بناتے ہیں، جبکہ خدا تو وہ ہے جس نے ہمیں بنایا۔ آپ علیہ السلام بچپن میں ان مجسموں سے کھیلا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان بتوں کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے جیسے لوگ جھولوں پہ سوار ہوتے ہیں اور کھلونوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بت اور پتلے کوئی نئی بات نہیں تھی آپ کے لیے۔
آپ آئے دن عام پتھروں اور لکڑیوں سے نئے نئے بت تیار ہوتے بنتے بگڑتے دیکھتے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے والد نے آپ کو ایک بت پہ سوار دیکھ لیا تو وہ شدید غصے میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس کے کان باقیوں کے مقابلے میں کافی بڑے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا یہ مرزوق ہے، خداؤں کا خدا، اور یہ بڑے کان اس لیے ہیں کیونکہ اس کے پاس بے انتہا علم ہے۔ یہ سن کے آپ علیہ السلام ہنس پڑے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت صرف 7 سال تھی۔ ان لوگوں نے ایک بڑا بت خانہ بنا رکھا تھا جو ان لوگوں کی عبادت کا مرکز تھا، جس میں ہر قسم کے بت بھرے ہوئے تھے، زمین کے، آسمان کے، پانی کے، رزق دینے والے، برائی اور آفات لانے والے، طرح طرح کے خدا، الگ الگ شکلوں اور الگ الگ سائز کے خدا۔ آپ علیہ السلام اس جگہ سے مانوس تھے، بچپن سے ادھر چکر لگاتے آ رہے تھے اور ان تمام بتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ پر جو بات انہیں حیران کرتی تھی وہ لوگوں کا برتاؤ ان پتلوں کی جانب۔ وہ دیکھتے کہ لوگ جب بت خانے میں داخل ہوتے تو کیسے اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے، ان کے آگے روتے، ان کو مدد کے لیے پکارتے، جبکہ یہ بت نہ سن سکتے نہ کوئی سمجھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو یہ سب بے منطق بے وقوفی معلوم ہوتی تھی کہ ایسے خداؤں کی عبادت کرنا جن کو ہم خود بناتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ان خداؤں سے متعلق سوالات آپ کے ذہن میں بھرتے گئے۔ ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا ایک بار گزر بازار سے ہوا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی اولاد کی گردن پہ تلوار لگائے ایک مجمع کو جمع کیے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ بچہ خدا یعنی پتلے سے ٹکرا گیا اور وہ پتلا گر کے ٹوٹ گیا، اب میں اس بچے کو اسی خدا کے نام پہ قربان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ایسے خدا کو کیوں پوچھتے ہو جو خود کو بچے سے بھی نہیں بچا سکتا؟ یہ سن کے اس بچے کا باپ سوچ میں پڑ گیا۔ پر آپ علیہ السلام کے یہ خیالات لوگوں میں عام ہونے لگے کہ یہ شخص ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے، جبکہ اس کا والد جانا مانا بت تراش ہے، بھگوانوں کے قریب ہے۔ آپ علیہ السلام کو جب بت تراشی کی ذمہ داری دی گئی تو آپ علیہ السلام عجیب عجیب مجسمے تراشتے، یا تو ان میں جدت لے آتے یا پھر ان میں خامیاں چھوڑ دیتے۔ ان کی غیر سنجیدگی اور خداؤں کی شان میں گستاخی دیکھ آزر غصہ کرتا۔ اس کی پوری خواہش تھی کہ اس کا بیٹا بھی اسی کی طرح اچھا بت تراش اور نمرود کا خاص بنے، پر آپ علیہ السلام بت بناتے اور پھر انہیں خراب کر دیتے یا توڑ دیا کرتے۔ آپ علیہ السلام کی یہ روش دیکھ آزر نے انہیں بت تراشی سے روک دیا اور کہا کہ اب تم بت بنانے کے بجائے ان بتوں کو بازار میں بیچا کرو گے۔ آپ علیہ السلام بتوں کو بیچنے جب جاتے تو لوگوں کو بت بیچنے کے بجائے ان سے بدظن کرتے، کہتے کہ یہ بت خرید لو، یہ تمہیں نہ نفع دے گا نہ نقصان۔ وہ ان خداؤں کی شان میں گستاخی کرتے اور مشکل سے ہی کوئی بت بیچ پاتے۔ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ایک بار جب آپ علیہ السلام بت فروخت کرنے نکلے تو تمام بتوں کو ڈوریوں سے باندھ کے گھسیٹنے لگے اور کہا کہ یہ مضبوط ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک بار انہوں نے ان بتوں کو دریا میں پھینک دیا اور پھر آپ علیہ السلام ان کی طرف مخاطب ہو کے کہتے کہ تیر کے دکھاؤ، خود کو بچا کے دکھاؤ، پانی سے نکل کے دکھاؤ، کچھ تو کر کے دکھاؤ اگر تم خدا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طریقے سے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے، انہیں غصہ دلانے کی کوشش کرتے تاکہ یہ کسی طرح جواب دیں، کوئی حرکت، کوئی اشارہ دیں، پر نہیں۔ بچپن میں ہی آپ علیہ السلام یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بت پرستی بے وقوفی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ پہلے تو یہ سب مذاق، کھیل، تماشا جیسا لگتا تھا، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ کیا واقعی ان سب لوگوں کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے؟ اللہ نے ان کی رہنمائی کی بچپن سے ہی، ہدایت بخشی، اور یوں آپ اپنی قوم میں مختلف تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ بیٹا، نہ تو بت بنا نہ ہی تو انہیں فروخت کر، بس تو صرف ان کی تعظیم کر، تو بھی میں تجھ سے خوش ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد چاہتے تھے کہ وہ ایک پادری بنے اور لوگوں کو ان بتوں کی تعلیم دے، کیونکہ آپ بے انتہا دانش مند، سیکھتے، غور کرتے اور لوگوں کو قائل کرنے کی قابلیت بھی رکھتے تھے۔ پر ساتھ ہی آپ علیہ السلام ان بتوں کے خلاف بات کرنے سے بھی باز نہ آتے، جیسا کہ ذکر ملتا ہے سورہ انعام میں کہ یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟
میری رائے میں تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اور آپ کے والد کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا، پر آپ علیہ السلام نے کبھی بھی ان سے کوئی تلخ کلامی یا بے اخلاقی نہیں کی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو راہ دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام بتوں اور مجسموں سے دور ہو گئے، پھر آپ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ اس وقت لوگ بتوں کے علاوہ ان سورج، چاند، تاروں کو بھی خدا سمجھتے تھے اور یہ فرم بلیو رکھتے تھے کہ ان کی ہلچل سے ہماری زندگیاں اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی گردش سے نصیب بدل جاتے ہیں، لہٰذا وہ ان سے ڈرتے، ان کو رضامند رکھنے کے لیے ان کی تعریفیں، ان کی عبادتیں کرتے، ان سے متعلق قصے گھڑتے۔ یہ وینس، مرکری، پلوٹو، اینڈرومیڈا سب ان کے خدا تھے، اور انہی کے ذریعے یہ لوگ مستقبل کی پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، جیسا کہ ذکر آتا ہے کہ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ذکر آتا ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے دور ایک پہاڑ کی جانب چل دیے۔ وہ اکیلے اندھیرے میں کافی دیر تک چلتے رہے۔ رستے میں انہیں ایک غار دکھا اور آپ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور اکیلے بیٹھے آسمان کی جانب غور کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے سوچا کہ آخر اس فلک میں ایسا کیا ہے جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے غور کیا تو ایک تارا باقی تاروں کے مقابلے میں زیادہ روشن تھا، اور اس کی سپیڈ بھی باقیوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ زہرہ تھا، یعنی وینس۔ ٹیلیسکوپ سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سیارہ کیا چیز ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اسے باقی ستاروں سے مختلف پایا، کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے، پر پھر وہ غائب ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ غائب ہو جانے والا مجھے پسند ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے، روشن ہے اور بڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے دعا کی، کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج نکلا تو آپ نے کہا یہ میرا خدا ہے، کیونکہ اس وقت تقریباً سب سورج کو خدا تسلیم کرتے تھے۔ ہر قوم نے اس سے متعلق الگ الگ کہانیاں گھڑ رکھی، ایزٹیکس، ایجپشنز، گریکس، چائنیز، ہندو، سب سوریہ دیوتا کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، سب سے بڑا، سب سے زیادہ روشن۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی انکار کیا اور اعلانیہ کہا کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اسی ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ نے آپ کو ہدایت بخشی اور آپ سمجھ گئے کہ یہ سب سورج، چاند، تارے سب رب نہیں بلکہ رب کے اشارے پہ آتے جاتے ہیں۔ ان کا حاکم، ان کا خالق وہی ہے جو ہمارا حاکم، ہمارا خالق ہے، اور وہ بس ایک ہی ہے۔ اب یہ سن کے آپ کی قوم آپ سے جھگڑنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دی ہے، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ لوگوں نے آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے، جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ تو ہم دونوں میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہ صرف بت پرستی سے روکا بلکہ ان چاند ستاروں کی عبادت سے بھی منع فرمایا، اور سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ یہ سب ہمارے پروردگار نہیں بلکہ پروردگار کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ یوں نہ صرف بت پرست بلکہ یہ ستارہ پرست بھی آپ علیہ السلام کے دشمن بن بیٹھے۔